اور فرمایا کہ ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے وہ، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان سے دوستی محبت ہرگز نہیں، ان سے بری تھے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ان کا اعلان تھا ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی نہیں. ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کی عداوت ہے، ہمیشہ کا بغض ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک تم شرک پر قائم، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم سب چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی توحید کو مان لو، پھر تم ہمارے ہم تمہارے. پھر یہ محبت بڑی مثالی قائم ہوگی، جڑ جائے گی، یہ تعلق قائم ہو جائے گا. لیکن جب تک تم شرک پر قائم ہو ہمارا تم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اہل شرک سے ہمارا کیا برتاؤ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ترک محبت کو ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا. اوثق علی الایمان الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ. ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اور عداوت ہو تو وہ بھی اللہ اور اس کے دین کے لیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے عداوت رکھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان پورا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف کہ مشرکین میں سے نہیں تھے. مشرکین کے ساتھ بیٹھنا یا غلط عقیدہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے دوستیاں کرنا اور محبتیں کرنا، یہ دین اسلام اور توحید کے مقاصد کے خلاف ہے، یہ تحقیق توحید کے خلاف ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک واقعہ ان کا ابن بطہ نے اپنی کتاب الابانہ میں نقل کیا ہے. بصرہ میں ایک شخص کی شہرت دیکھی جس کا نام تھا ربیع بن سبع، کہ عوام میں بڑا مقبول ہے اور لوگ بڑی اس سے محبت کرتے ہیں. تو بڑا متعجب ہوئے کہ یہ شخص، اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ وہ علمی دور تھا، رجال الاسانید کا دور تھا، تو اس کو علماء کیوں نہیں جانتے؟ عوام میں بہت مقبول ہے، اور جو سچا عالم ہوتا ہے وہ علماء کے نزدیک معروف ہوتا ہے، اس کی شہرت علماء میں ہوتی، اس کا تزکیہ علماء کرتے ہیں، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں. تو لوگوں سے پوچھا کہ اس کا منہج کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ منہج السنہ، اس کا منہج سنت ہے، سنت بیان کرتا ہے، حدیثیں ذکر کرتا ہے. پوچھا کہ من بطانتہ، اس کے ساتھ کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے حاشیہ نشین کون ہیں؟ کہا کہ اکثر قدریہ. بصرہ میں یہ قدری فرقہ وجود میں آیا تھا جو تقدیر کے منکر تھے، تو اکثر قدری لوگ بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ. فرمایا کہ ہوا قدری، یہ قدری ہے، میں نہیں مانتا اس کا منہج سنت اور حدیث. یہ قدری جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کے ساتھ یوں بیٹھنا اٹھنا یہ توحید کے مقاصد کے خلاف ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں، ان کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوا، تو اس کے بیٹوں نے ان سے عرض کیا کہ ہمارے والد کو آپ غسل دیجیے. کہا کہ ٹھیک ہے، نیک کام ہے. چل پڑے، اس کمرے میں پہنچا دیے گئے جہاں میت رکھی ہوئی تھی. گئے اور پردہ ہٹایا اور چہرہ ڈھک کے باہر آ گئے اور کہا کہ میں غسل نہیں دے سکتا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ رأیتہ کان یمشی مع مبتدع، میں نے اسے ایک دن دیکھا تھا ایک بدعتی انسان کے ساتھ جا رہا تھا. کہ یہ سلف صالحین کی احتیاط، ان کی تحری، یہ معاملہ کس قدر دین کے مقاصد میں شامل ہے. تو لم یکن من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا. آپ کو مقصد ہو جیسے کوئی کاروباری لین دین ہے، اس قسم کے دیگر معاملات ہیں، اس حد تک میل جول کی اجازت ہے. لیکن ساتھ بیٹھنا، ہنسنا، مسکرانا، چلنا پھرنا،
اور ساتھ گھومنا پھرنا، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو دعوت دین کا کام کرتے ہیں، اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔